السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز سامعین کرام، آقائے نامدار تاجدار مدینہ سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس کا تذکرہ چل رہا تھا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پھر آپ کے بعد خلفائے راشدین نے اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسندیدہ چیزیں بتلائی تھی کہ مجھے خوشبو، نیک بیوی اور یہ کہ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی پسندیدہ چیزیں بیان کرنے کے بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا اور آپ نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کی زیارت کرتے رہنا اور یہ کہ میرا مال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خرچ فرمائیں اور پھر میری بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں رہے، یہ باتیں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ آپ کے ذکر فرمانے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کو ذکر فرمایا اور آپ نے یہ کہا کہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں: امر بالمعروف کرنا یعنی نیکی کا حکم کرنا، اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکنا، اور سادہ سیدھا لباس پہننا۔ یہ 3 چیزیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں۔ جب ان دونوں خلفاء نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا تو اس مجلس کے اندر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ جب ان دونوں صحابہ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھیوں نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گفتگو ختم کرنے کے بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اللہ کے نبی، اس دنیا کے اندر مجھے بھی 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ عثمان تم کو کون سی چیزیں پسند ہیں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمانا شروع کیا کہ مجھے جو سب سے پہلی چیز جو پسند ہے وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کے بارے میں تو ہم نے کئی مرتبہ سنا ہے کہ کس قدر سخاوت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل کھول کر کے، آج مالدار پیسے دیتے ہوئے یہ سوچتے ہیں کہ میں پیسہ لوں گا تو کم ہو جائے گا، نہیں، دینے سے اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے راہ میں دے کر کے آدمی یہ خوف نہ کھائے، یہ ڈر محسوس نہ کرے کہ اگر میں دے دوں گا تو میرے پاس کیا رہے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں جو بندہ خیرات صدقہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے 10 گنا بڑھا کر کے اس بندے کو وہ واپس کرتے ہیں۔ اور اسی لیے نیکیوں کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا گیا کہ جو آدمی ایک نیکی کرے گا 10 نیکیوں کا ثواب اللہ کی طرف سے اس بندے کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے صدقہ اور خیرات کے سلسلے میں آدمی دیتے وقت یہ خیال دل کے اندر نہ آنے دیا جائے کہ جب میں دے رہا ہوں تو میرے پاس کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ آپ جو دے رہے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گویا کہ اس کو جمع کرا رہے ہیں۔ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، جب آدمی اللہ کے پاس اس کو جمع کرائے گا تو اللہ تعالیٰ جتنا جمع کرایا ہے اس سے کئی گنا بڑھا کر کے اس کو واپس کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سب سے پہلی پسندیدہ چیز یہ ہے کہ وہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے۔ ان کو بھوکوں کو کھانا کھلانا، جن کے پاس ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے بھی اسباب اور چیزیں مہیا نہیں ہیں، ان کو ان کی ضروریات فراہم کرنا یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے ایک مرتبہ عید کا دن جب آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے جب اپنے گھر سے باہر نکل رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کے پاس میں کوئی پیسے ہیں، کوئی چیز ہے تو دے دیجئے تاکہ ہم اس سے کچھ کھانے پکانے کی چیزیں خرید کر لائیں اور کچھ تیار کر لیں کہ جب مدینے کی بیوائیں اور یتیم ہمارے پاس آئیں گے تو ہم بھی اس میں سے کھائیں اور دوسروں کو بھی کچھ کھلا سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ میرے پاس اس وقت تمہیں دینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، یہ کہہ کر کے آپ نماز کے لیے چلے گئے۔ لیکن جب عید کی نماز سے فارغ ہو کر کے جب آپ واپس تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر الگ منظر دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف کچھ تیار ہو رہا ہے، پک رہا ہے، مدینے کے لوگ، بیوائیں، یتیم اور دوسرے جو صحابیات تھے وہ ازواج مطہرات سے عید ملنے کے لیے اس خوشی کے موقع پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو آ رہے ہیں، اور پھر گھر والے ان کو کھلا بھی رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ میں نے تو تم کو کچھ نہیں دیا تھا۔ اماں جان نے بتایا کہ آپ کے جانے کے بعد میں یہ خبر ہمارے گھر کی جو حالت ہے حضرت عثمان کو پتہ چل گیا کہ حضور کے گھر میں آج خوشی کے موقع پر پکانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، چنانچہ انہوں نے آپ کے جتنے ازواج ہیں ہر ایک کے گھر کے اندر ایک ایک اونٹ سامان سے لدا ہوا بھیج دیا ہے، تاکہ خوشیاں جس طریقے سے مدینے کے اندر پھیلی ہوئی ہیں وہ خوشیاں حضور کے گھر کے اندر بھی آ جائے، اور کچھ شیرنی، کچھ میٹھا تیار ہو جائے اور یہ لوگ بھی ہماری خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارے لیے ہدیے کے طور پر یہ کہہ کر کے بھیجا ہے کہ میری طرف سے میری ماؤں کو یہ ہدیہ ہے عید کے دن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا یہ عمل اس قدر پسند آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ قیامت کے دن عثمان کے حساب کو آسان فرما دیجیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہی ہے۔ الغرض حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پسندیدہ عمل جو ہے، ان کو جو سب سے زیادہ پسند تھا تو وہ ہے بھوکوں کو کھانا کھلانا۔ اور دوسری چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر فرمائی وہ ہے جس کے پاس کپڑا نہیں اس کو کپڑے پہنانا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند تھا۔ اور تیسری چیز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کو پسند تھی اپنی ذکر فرمائی وہ ہے قرآن شریف کی تلاوت۔ یہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی پسندیدہ چیزوں کا تذکرہ جو آپ کے سامنے کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے نہیں کہ آپ سن کر کے چلے جائیں، بلکہ آپ اپنی زندگی کے اندر بھی دیکھیے کہ صحابہ کو کیا چیزیں پسند تھی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، اور اسی دنیا میں رہتے ہوئے ہم کو کیا پسند ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جتنی پسندیدہ چیزیں جو آپ کے سامنے اب تک کا ذکر ہوا اس کے اندر آپ غور کریے، ہر ایک کا تعلق آخرت سے ہے، جس کے ذریعے آدمی کی آخرت بنتی ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کی آخرت سنورتی ہے، اور جس کے ذریعے سے آدمی کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کی خبر بنتی ہے، جس کے ذریعے سے آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے، جس کے ذریعے سے آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے، جس کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور آپ کی محبت اور آپ کا تعلق آدمی کو نصیب ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایسی پسندیدہ چیزیں ہیں جس سے یہ ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ اور ہماری پسند کیا؟ دنیا ہمارے پاس آ جائے، ہماری جاب اچھی ہو جائے، جو چل رہی ہے اس سے بہتر ہم کو مل جائے، ایک دکان ہے تو دو ہو جائے، بینک بیلنس اور پیسے جتنے ہیں اس کے اندر اضافہ اور بڑھوتری ہو جائے، اور ایک بنگلہ ہے تو اس کے اندر ایک اور منزل بنا دی جائے، اوپر ایک اور تعمیر کرا دی جائے۔ بس یہی پسند، یہی سوچ، یہی فکر اور یہی خواہش ہماری چل رہی ہے۔ صحابہ اکرام کی پسند میں اور ہماری پسند کے اندر زمین اور آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے۔ آدمی اگر پسند کرے تو ایسی چیز کو جو آدمی کے لیے اس دنیا کے اندر بھی فائدہ دینے والی ہو اور آخرت کے اندر بھی اس کی منزلوں کے اندر اضافہ اور اس کو آگے بڑھانے والی ہو، آخرت کے اندر کامیابی دلانے والی، کام آنے والی چیز ہو، ایسی چیز آدمی کی پسند ہونی چاہیے۔ الغرض جو تیسری چیز میں نے بتائی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن کریم کی تلاوت کا کرنا یہ بہت زیادہ پسند تھا۔ اسی لیے جب ان کی شہادت کا موقع آیا، اس وقت بھی جب لوگ ان کو شہید کرنے کے لیے ان کے گھر میں کود کر کے آئے تھے، اس موقع پر بھی وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے۔ اور پھر جب ان لوگوں نے تلوار سے ان پر حملہ کیا، ان کا جو خون گرا وہ قرآن کریم پر گرا۔ دنیا کے اندر بہت سارے شہداء ہیں، میدانوں کے اندر انہوں نے شہادت کا جام پیا ہے۔ کسی کی شہادت پر پتھر گواہی دیں گے، کسی کی شہادت پر مٹی گواہی دے گی، زمین کا کوئی ٹکڑا گواہی دے گا، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اللہ کا کلام اور یہ قرآن کریم خود گواہی دے گا اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے کہ اللہ، عثمان کو شہادت نصیب ہوئی تھی اور ان کا خون کے چھینٹے مجھ پر آ کر کے گرے تھے، تو ان کی شہادت کی گواہی اللہ کا کلام دینے والا ہے۔ یہ مقام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یہ تین چیزیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ پسند۔ اب پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی پسندیدہ چیزوں کے بیان کرنے کے بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے بھی تین چیزیں بہت زیادہ پسند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اپنی پسندیدہ چیزوں کو بتاؤ اور بیان کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہمان نوازی کرنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان نوازی کے بہت سارے واقعات، جب کوئی سائل آ جائے، جب کوئی مانگنے والا آ جائے، جب کوئی ضرورت مند آ جائے، جب کوئی حاجت مند آ جائے، بغیر کچھ عطا کیے کہ اس کو واپس نہیں کرتے تھے۔ جو کوئی سائل دروازے پر آتا تو وہ کبھی خالی ہاتھ جانے نہیں دیتے تھے۔ اور دوسرا،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے رکھنا بہت زیادہ پسند ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں شہزادے بیمار ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات نے یہ نیت کی، یہ منت مانی کہ اگر میرے دونوں لڑکے صحت یاب ہو جائیں تو ہم اس کے شکرانے کے اندر 3 روزے رکھیں گے۔ اور دونوں کو صحت یابی ہو گئی۔ ان لوگوں نے دونوں مل کر کے والدین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ان دونوں نے روزے رکھنا شروع کر دیے۔ اب جب روزے رکھ کر کے شام کا وقت ہوا، افطار کے لیے کچھ روٹیاں بنائی اور تیار کر لی۔ عین افطار کا وقت تھا، لقمہ اٹھا ہی رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی اور پھر پوچھنے پر یہ بتایا کہ میں مسکین ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کوئی چیز دے ڈالو۔ جب اس نے اللہ کا نام لے کر کے مانگا ہے تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس نے اللہ کا نام لے کر کے مانگا ہے، اب مناسب نہیں ہے کہ اس کو خالی ہاتھ بھیجا دیا جائے۔ اسی لیے دونوں نے آپس میں مل کر کے یہ طے کیا کہ یہ جو روٹیاں تیار ہوئی ہیں یہ ساری اس مانگنے والے کو دے دی جائے۔ اب وہ پہلے دن تو اس کو دے دیے اور پھر دوسرے دن کا روزہ پانی پی کر کے شروع کر دیا، دوسرے دن بھی مسلسل روزہ، پھر شام کے وقت میں کچھ اور روٹیاں اس وقت میں تیار فرمائی، اور جب کھانے کے لیے بیٹھے ہی تھے کہ ایک دستک دینے والے نے دروازے پر دوسرے دن بھی دستک دی اور پوچھا کہ کون ہے، تو باہر سے آواز آتی ہے کہ میں ایک یتیم ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی چیز دے دو، میں ضرورت مند ہوں۔ ان لوگوں نے پھر مشورہ کیا اور جا کر کے پھر اپنی روٹیاں اس یتیم کو آنے والے کو دے دی اور پھر اپنا تیسرے دن کا روزہ وہیں سے شروع فرما دیا۔ تیسرے دن بھی جب روزہ رکھ کر کے شام کے وقت میں جب پھر افطار کے لیے کچھ تیار فرمایا، اس وقت میں افطار کے وقت جس طریقے سے 2 دن ہو رہا تھا، تیسرے دن بھی کسی نے پھر دستک دی اور یہ کہا کہ میں ایک قیدی ہوں، مجھے کچھ ضرورت ہے، میری مدد فرماؤ۔ یہ آواز سننے کے ساتھ ہی ان لوگوں نے تیسرے دن بھی پھر وہ جو تیار کیا تھا کھانا وہ سب کچھ اٹھا کر کے اس قیدی کو دے دیا، اور پھر 3 دن کے روزے کی نیت تو تھی لیکن اب افطار کرنے کے واسطے کوئی چیز تھی نہیں کہ جس کے ذریعے سے اپنے روزوں کو ختم کیا جائے، اسی لیے پھر چوتھے دن کا روزہ شروع کر دیا۔ تو یہ جذبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور پھر خاص طور سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پسندیدہ چیز گرمیوں کے اندر روزہ رکھنا، اور پھر پہلی چیز جو ذکر فرمائی تھی وہ مہمان نوازی کرنا، کوئی دروازے پر آ جائے سائل تو اس کو بغیر دیے کہ خالی ہاتھ اس کو لوٹانا، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گوارا نہیں تھا۔ تیسری چیز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ذکر فرمائی کہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت، ہمت، بہادری اور شجاعت، یہ صفات سارے کے سارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے۔ یہ مجلس چل ہی رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر ہی رہے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے اپنی پسندیدہ چیز بتائی، آپ کے صحابہ میں سے چاروں یاروں نے اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کیا، میں بھی چاہتا ہوں کہ اس مجلس کے اندر اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر کروں کہ اگر میں انسان ہوتا تو مجھے بھی اس دنیا کے اندر 3 چیزیں پسند ہوتی تھی۔ اس کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سب سے پہلی پسندیدہ چیز تو یہ ہے کہ میں عبادت گزار غریبوں سے محبت کروں۔ آدمی مالداروں سے محبت کرنے والے دنیا کے اندر نظر آئیں گے، اس لیے کہ دنیا داروں سے، مالداروں سے، بڑے عہدے والوں سے آدمی اگر تعلقات بنائے رکھے گا تو موقع پر وہ کام آ سکتے ہیں اور ضرورت کے اندر وہ ہمارا سہارا بن سکتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہمارے کام آسان ہو سکتے ہیں، بڑے بڑی جگہوں تک ہماری بات کا پہنچانا ان کے ذریعے سے ہمارے لیے آسان ہو سکتا ہے۔ اسی لیے
آدمی مالداروں سے تو محبت رکھتا ہے، لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں عبادت گزار غریبوں سے محبت کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو پسند کرتا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس امت کے غریبوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ خوشخبری ہو، اس لیے کہ وہ میری امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے ہی جنت کے اندر بھیجا دیے جائیں گے اور داخل کر دیے جائیں گے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غریبوں سے محبت فرمایا کرتے تھے، آپ نے غربت والی، فقر و فاقے والی زندگی کو اختیار فرمایا اور پسند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 2 راستے رکھے تھے، ایک تو یہ کہ آپ کے ساتھ میں جو آزو بازو پہاڑ نظر آ رہے ہیں اس کو سونے کے بنا دیے جائیں اور ان دونوں پہاڑوں کو آپ کے ساتھ ہمیشہ چلایا جائے، آپ ان دونوں سونے کے پہاڑوں میں سے جتنا چاہے خرچ کیجئے، یا دوسرا راستہ یہ کہ آپ کو کبھی کھانے کے لیے ملے یا کبھی نہ ملے، فقر و فاقے والی زندگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے راستے کو پسند کیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی دن کھانے کو مجھے مل جائے تو میں کھا کر کے اللہ کا شکر کروں، اور اگر کسی دن کھانے کو میسر نہ ہو تو پھر میں اس دن صبر کروں اور صبر کے ساتھ میں اپنی زندگی کو گزاروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرمایا کرتے تھے، اللہم احیینی مسکینا، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ میں مسکین بنا کر کے زندہ رکھیے، وَأَمِتْنِي مسکینا، اور مسکینوں کے ساتھ میں مجھے وفات دیجئے، وَاحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسَاکِین، اور مجھے مسکینوں کے ساتھ میں قیامت کے روز اٹھا کر ان کے ساتھ میں میرا حشر فرمائیے۔ غریبوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خاص محبت ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام جب دنیا کے اندر آئے، انہوں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچایا، تو ابتدائی ایمان لانے والے سارے انبیاء علیہ السلام کے شروع میں جو ایمان لانے والے تھے وہ سارے غریب لوگ تھے، وہ سارے ایسے لوگ تھے جن کا پیشہ کمتر سمجھا جانے والا تھا معاشرے کے اندر۔ ایسے لوگوں نے تمام انبیاء علیہ السلام کا ساتھ دیا ہے، ان کے ساتھ میں محبت رکھنا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بہت زیادہ پسند تھا۔ دوسری چیز جو ذکر فرمائی، کثیر العیال، تنگ دست کے ساتھ میں اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسے بندے کے ساتھ میں محبت رکھنا جس کی عیال زیادہ ہو، جس کی اولاد زیادہ ہو، جس کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہو لیکن تنگ دست ہو، ایسے شخص سے محبت رکھنا مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور تیسری چیز جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ گمراہ کو راستہ بتانا، یا تو یہ کہ وہ اس آدمی نے اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر کے دوسروں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اس کو سیدھے راستے پر لانا، صراط مستقیم اس کو بتانا، یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ تو یہ 3 چیزیں تھی جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنی پسندیدہ بتائی ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام بھی اللہ کے رسول تک پہنچایا اور یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمان آپ کے پاس میں بھیجا ہے اور یہ کہنے کا مجھے حکم دیا ہے کہ مجھے بھی یعنی اللہ کو بھی 3 بندے اور 3 چیزیں بہت زیادہ پسند ہیں۔ اس میں پہلی چیز یہ ذکر فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا بندہ پسند ہے کہ جس پر فقر و فاقہ آ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دنیا کے اندر بہت کم روزی دے لیکن وہ صبر سے گزارے اور شکوے شکایت کرنے کے بجائے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائے۔ تو کتابوں کے اندر یہ بات آتی ہے، غریب آدمی جب اللہ کے سامنے جائے گا، قیامت کے روز جب حاضر ہوگا، تو جس طریقے سے ایک دوست اپنے دوست سے معذرت کرتا ہے، اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس غریب آنے والے سے معذرت کریں گے اور کہیں گے کہ میں نے تجھے کم روزی دی تھی، دنیا کم تیرے حصے کے اندر لکھی تھی لیکن تو نے صبر کے ساتھ میں گزارا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو فقر و فاقے پر صبر کرنے والا بندہ بہت زیادہ پسند ہے۔
اور دوسرا بندہ اور دوسری چیز جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ یہ کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والا بندہ، آدمی نیکیوں کے اندر آگے بڑھے۔ صحابہ اکرام نیکیوں کے اندر آگے بڑھنے والے تھے، ایسے بندے اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور تیسرے وہ لوگ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ اور نادم ہو کر کے آنسو بہانے والے ہیں، ایسے بندے بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری صفات اور خوبیاں جن کا ذکر ہمارے سامنے آیا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر اس کو منتقل کرے اور پیدا فرمائے۔ زندگی بھر ان صفات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ ہم کو چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات جو 2 جمعوں سے آپ کے سامنے بتائی جا رہی ہے، ووٹ کے سلسلے میں، الیکشن بالکل قریب ہے، پیر کے دن ووٹ ڈالنے کی تاریخ ہے۔ ہر آدمی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے جہاں پر بھی آپ کا ووٹ ڈالنے کا بت ہو وہاں پہنچے اور اپنے ووٹ کو ڈالیں۔ یہ الیکشن بہت زیادہ اہمیت والا ہے، اور جتنے بھی ہمارے بڑے قائدین ہیں، مذہبی قائدین، اور جو بہت سارے NGOs اور جتنے بھی بڑی تنظیمیں چلانے والے، کل نہیں پرسوں ان کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس کے اندر سب بڑے قائدین اور رہنماؤں نے مل کر کے یہ طے کیا ہے کہ جو حیدرآباد کا علاقہ ہے اس علاقے کے اندر بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کو ووٹ دینا ہے، اور باقی تلنگانہ کے اندر جتنے حصے ہیں صرف حیدرآباد کو چھوڑ کر کے دوسرے سارے حصوں کے اندر کانگریس کو ووٹ ڈالنا ہے۔ اس لیے کہ پورے ملکی سطح کے اعتبار سے کوئی ایک پارٹی بھی نہیں ہے جو BJP کے مقابل میں آ سکے سوائے کانگریس کے۔ اگر ہم کو امید ہے کسی پارٹی سے کہ وہ BJP کو اقتدار سے ہٹا کر کے دوسرے کو اقتدار پر لا سکتی ہے تو وہ ایک ہی پارٹی ہے، کانگریس۔ اسی لیے سارے ہی مسلمانوں سے، چاہے وہ اس شہر کے ہوں، دوسرے علاقے کے، سارے تلنگانہ کے مسلمانوں سے یہ گزارش ہے، حیدرآباد کو چھوڑ کر کے اگر آپ کا علاقہ حیدرآباد پڑتا ہے تو وہاں پر MIM کو ووٹ دیجیے۔ اس کے علاوہ دوسرا اگر آپ کا حصہ پڑتا ہے تو ہر ایک حلقے کے اندر آدمی کانگریس کو ووٹ دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس حق کو استعمال کرتے ہوئے صحیح قائدین کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ملک کی، ہمارے مذہب کی اور ہمارے دین کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔